اور بہت سے مسئلے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان میں ناخن نہیں کاٹ سکتا. غلط ہے. ناخن کاٹنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. بال کاٹنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سے لوگ بولتے ہیں الٹی آیا روزہ ٹوٹ گیا. نہیں. روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب حلق کے اندر کچھ جائے گا. الٹی حلق کے اندر جاتی ہے یا آتی ہے باہر؟ باہر نکلتی ہے. تو الٹی سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اگر کھانے نکلنے سے الٹی ٹوٹتا پھر پیخانہ پیشاب سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے پیٹ سے باہر کچھ بھی نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب ایک اور کہ اس مہینے میں کوئی بیوی کے پاس نہ سوئے بستر الگ کر لے، خدا نہ خاص، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کرتے ہیں بہت، آپ کا روزہ جو چھوٹے گا الگ گناہ ہوگا، الگ اس کا کفارہ دینا ہوگا الگ. اس لیے کہا گیا 11 مہینے آپ اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، کم سے کم اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی بستر کو الگ کر لیں. اس مہینے میں ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ہمارے لیے غیر شادی شدہ جیسے حرام تھا، ایسے ہمارے لیے حرام، ایسے سمجھ لیں. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس مہینے میں سحری یعنی کہ افطاری کرنے کے بعد جب سو جاتے کھانا وانا کھا کر اگر کوئی ہم بستری کر لیتا ہے روزہ کھولنے کے بعد، کوئی بیوی سے اگر ہم بستری کر لیتا ہے اس مہینے میں تو بھی، اور وہ اٹھا، جب وہ اٹھتا ہے سحری کھانے کے لیے، اب وہ اس کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. اگر وہ نہانے کے لیے جاتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اگر وہ شخص سحری کھا لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. سحری کھانے کے بعد وہ پھر نہا لے، اس سے کوئی روزے میں کوئی دقت پریشانی نہیں آتی ہے. یہ مسئلہ بہت سے یاد رکھنے کا، بہت سے لوگ کو نہیں پتہ ہے. اور کوئی بیمار ہے، آخری مسئلہ، کوئی اگر بیمار ہے تو اس مہینے میں دوائی کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ہاں انجیکشن لے سکتے ہیں، انجیکشن سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ یاد رکھیں. الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بیوی سے کوئی ہم بستری کر لیا اس سے رات میں، دن میں نہیں رات میں، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کوئی بیمار ہے انجیکشن لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ان مسئلے پہ ضرور دھیان رکھیں، اور جو لوگ کو نہیں معلوم ہے ان چیزوں عمل کریں اور رات کی قدر کریں، اس مہینے کی قدر کریں. اب جانے والا رمضان ہے، نہ پتہ آگے نصیب ہو نہ ہو. اللہ کرے آپ کو بھی ہمیں بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.